عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دہلی تشدد پر پولیس کمشنر نے کہا، تشدد میں شامل تھے کسان لیڈران، کسی قصوروار کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ کسان تحریک، حکومت اپنی اجتماعی ناپرستی سے باز آئے، وحدت اسلامی کا بیان۔ اتر پردیش میں دھوم دھام سے شروع ہوئی اسمارٹ میٹر اسکیم۔ کسان تحریک، زرعی قوانین واپس نہیں ہوئے تو خودکشی کر لوں گا، راکیش ٹکیت کا بڑا اعلان۔ ایئرٹیل ملک میں 5G خدمات فراہم کرنے والی پہلی کمپنی جیو پیچھے رہ گئی۔ بجٹ پیش کیے جانے سے قبل کانگریس نے معیشت کی بہتری کے لیے مرکزی حکومت کو دیے مشورے۔ دہلی میں سازش کے تحت ہنگامہ کرایا گیا، کسان تنظیم کا بیان۔ مودی کی حکمرانی ایک سبق ہے، دنیا کی تیزی سے بڑھتی معیشت کو کس طرح برباد کیا جائے، راہل گاندھی کا بیان۔ حکومت اور بی جے پی کی منصوبہ بند سازش کا نتیجہ تھی ٹریکٹر ریلی میں تشدد، ابو عاصمی کا بیان۔ کسانوں کی مظاہرے میں جانے سے روکنے کے لیے انتظامیہ نے بھیجا نوٹس، ہائی کورٹ نے مانگا جواب۔ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے میں وقت لگے گا، اینٹونی بلنکن کا بیان۔ الیکسی نوولنی معاملے پر یورپی یونین کی جانب سے روس پر پابندی عائد کرنے کا امکان۔ حکومت نے ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی حوصلہ افزائی کی ہے، ایردوغان کا بیان۔ ایران پر حملہ، اسرائیلی گیدڑ بھپکیوں کی سوا کچھ نہیں، ایرانی کمانڈر کا بیان۔ شام جرابلس میں کار بم دھماکہ۔ ترک ہلال احمر کی شام میں ضرورت مندوں میں امداد کی تقسیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی پولیس نے بدھ کو الزام لگایا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر پریڈ کے دوران کسان لیڈروں نے اشتعال انگیز خطاب کیا اور تشدد میں بھی شامل رہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے زور دے کر کہا ہے کہ کسی بھی قصوروار کو بخشا نہیں جائے گا۔ واضح ناظرین کہ ان حادثات میں دہلی پولیس کے 394 اہلکار زخمی ہوئے۔ دہلی کے پولیس کمشنر SN شریواسو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کسان یونینوں نے ٹریکٹر پریڈ کے لیے طے شرائط پر عمل نہیں کیا تھا۔ ناظرین مرکزی حکومت کی جانب سے کسانوں کی مرضی، ان سے صلاح و مشورے کے بغیر منمانی طریقے اور صدارتی حکم نامے کے ذریعے لاگو کیے گئے تینوں زرعی قوانین کے خلاف دہلی میں جاری کسانوں کی احتجاجی تحریک اور اس کی تقلید میں ملک کے دیگر مختلف علاقوں میں جاری کسانوں کے آندولن کو حکومت جس طرح سے نظر انداز کر رہی ہے اور جس ڈھنگ سے برتاؤ کر رہی ہے، اسے حکومت کی آنا پرستی قرار دیتے ہوئے وحدت اسلامی کے معتمد عمومی ضیاء الدین صدیقی نے کہا کہ حکومت اس سے باز آ جائے اور فوری کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کر کے تینوں قوانین واپس لے۔ ناظرین اتر پردیش میں بجلی صارفین کو سہولیات پہنچانے کے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ شروع کی گئی اسمارٹ میٹر اسکیم بند کر دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر توانائی شری کانت شرما نے کہا کہ جنم اشٹمی پر لاکھوں گھروں میں اندھیرا چھانے کے بعد LNDT کمپنی کے خلاف جانچ شروع ہوئی تھی، جس میں کئی گڑبڑیاں سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب صرف ریگولیٹر میٹر ہی لگائے جائیں گے اور جن صارفین کے گھروں میں اسمارٹ میٹر لگے ہیں ان سے ملے فیڈ بیک کی بنیاد پر ہی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی غازی پور بارڈر پر زبردست ہلچل کے درمیان کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ تحریک ختم نہیں ہوگی، اگر قوانین واپس نہیں ہوں گے تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ دریاسنا راکیش ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے اور ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ لال قلعے کے واقعے کے لیے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی کال ڈیٹیل نکالی جائے۔ راکیش ٹکیت نے دعویٰ کیا کہ UP پولیس ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی پرامن دھرنے کو جائز ٹھہرایا ہے۔ ناظرین 5G خدمات فراہم کرنے کی ریس میں موبائل نیٹ ورک پرووائڈر ایئرٹیل ریلائنس جیو سے آگے نظر آ رہا ہے۔ بھارتی ٹیلی کام کمپنی ایئرٹیل تجارتی نیٹ ورک پر 5G کی آزمائش کرنے والا پہلا ٹیلی کام آپریٹر بن گیا۔ ایئرٹیل نے حیدرآباد شہر میں آزمائش کے طور پر 5G سروس کامیابی کے ساتھ فراہم کر دی ہے۔ یہ معلومات دیتے ہوئے
کمپنی نے کہا کہ اس نے پہلے سے موجود 1800 میگا ہرٹز بینڈ میں NSA یعنی نیٹ ورک ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک کام انجام دیا ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت کی طرف سے 1 فروری کو ایسے وقت میں سال 2021 اور 22 کا عام بجٹ پیش کیا جائے گا جب معیشت کی حالت انتہائی خراب ہے۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے ختم ہونے جا رہی مالی سال 2021 کا جائزہ لینے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موجودہ BJP حکومت بہت ضدی ہے اور بہتر مشورہ کو مانتی نہیں ہے، نیز حکومت اپنی تباہ کن پالیسیوں کے نتائج کے تئیں بھی پوری طرح سے لاپرواہ ہے۔ ناظرین، کسان تنظیموں نے الزام لگایا کہ 3 نئے زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کے مطالبے پر چل رہی کسانوں کی تحریک کے تحت 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی نکالے جانے کے دوران دہلی میں سازش کے تحت ہنگامہ کروایا گیا تاکہ کسان تحریک کو بدنام کر کے اس کے لیڈروں کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے۔ راجستھان میں سری گنگا نگر کے پنچایتی دھرمشالہ میں منعقدہ پریس کانفرنس میں اکھل بھارتیہ کسان سبھا کی سینئر لیڈر رویندر ترکھان، رچپال پنو، جے کسان تحریک کے رمن راندھوا، کسان آرمی کے ستیہ ریتوال، کسان سنگھرش سمیتی کے صدر امر سنگھ بشنوئی، ترجمان سبھاش سہگل، ایڈوکیٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر وجے ریواڑ وغیرہ کسان لیڈروں نے کہا کہ مرکزی حکومت جب ہر درمی پر اڑی رہ کر زرعی قوانین واپس لینے کے لیے تیار نہ ہوئی تو کسانوں کی تاریخی اور بے مثال تحریک کو بدنام کرنے کی سازش رچی جانے لگی ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر مرکز کی مودی سرکار کو ملک کی تباہ حال معیشت کے حوالے سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مودی کی حکمرانی ایک سبق ہے کہ دنیا کی تیزی سے بڑھتی معیشت کو کس طرح برباد کیا جائے۔ راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مودی حکومت کے فیصلوں نے کس طرح ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ راہل گاندھی ملک کی بگڑتی معیشت کے معاملے پر مودی سرکار کا مسلسل محاصرہ کر رہے ہیں۔ نوٹ بندی، GST، ملک میں 45 سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری اور لاک ڈاؤن جیسے معاملات پر راہل گاندھی کھل کر مودی حکومت کی تنقید کی۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے یہ فیصلے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود مودی حکومت نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ ناظرین، ممبئی مہاراشٹرا سماجوادی پارٹی لیڈر رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے دلی میں ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد کو سرکار کی منصوبہ بند سازش کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے کسان پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اس احتجاج میں BJP اور سرکار کی کچھ کالی بھیڑیں داخل ہو گئیں جو احتجاج اور اس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پورے تصادم کو ابو عاصم اعظمی نے ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ کسانوں کی تحریک میں جو تشدد برپا ہوا اس سے آندولن کو بدنام کرنے کا سرکار کے ہاتھ موقع آ گیا۔ ناظرین، الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش انتظامیہ کو نوٹس جاری کر کے کہا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کس بنیاد پر سیتاپور کے کسانوں جن کے پاس ٹریکٹرز ہے 50,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک کے بانڈ جمع کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے سیتاپور کے DM سے بھی اس سلسلے میں جانکاری دینے کے لیے کہا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق کارکن اروندھتی دھروں نے ایک PIL دائر کر کے کہا ہے کہ کسانوں کو مظاہرے میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے سیتاپور ضلع انتظامیہ نے گزشتہ 19 جنوری کو نوٹس جاری کر انہیں بانڈ بھرنے کو کہا اور ان کے گھروں کو گھیر لیا تھا۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو ختم کرنا ایک طویل عمل ہے جس میں وقت لگے گا۔ صدر جو بائیڈن نے 2015 کے ایران جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے اور اس کے تحت امریکی ذمہ داریوں کی تعمیل کی بات کی ہے جس کے لیے عمل جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس مقام سے دور ہیں جس تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ جوہری معاہدے کی تعمیل کے حوالے سے ایران بہت سے محاذوں پر ناکام رہا ہے، لہٰذا معاہدے پر عمل درآمد کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کے تحت امریکی کارروائیاں شروع کرنے میں وقت لگے گا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین، یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ روس میں حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوویلنی کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے جس کے لیے فروری میں روس پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ بات یونان کے وزیر خارجہ نیکوس ڈینڈیس نے بدھ کے روز ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ نیکوس ڈینڈیا نے یورووینیوس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ یورپی یونین کے متعدد ممبر ممالک نوویلنی کے حوالے سے روس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یورپی یونین اب تک روسی حکام پر پابندی عائد کرنے سے گریز کرتا رہا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین سے متعلق مقامی طور پر 3 عدد کمپنیاں تجربات کے آخری مراحل میں ہیں۔ انہوں نے ایوان صدر میں ترک ادارہ برائے سائنسی و ٹیکنالوجیک تحقیق اور ترک سائنس اکیڈمی کے ذریعے اہتمام ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ صدر نے اپنے خطاب میں بتایا کہ ہماری حکومت نے ہمیشہ سائنسی و تعلیمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جن میں بالخصوص ہوا بازی اور خلائی ٹیکنالوجی سے منسلک فیسٹیول ٹیکنو فیسٹ میں شریک نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا شامل ہے۔
ناظرین، ایران کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف چھوٹی سی بھی بیوقوفی کی تو ہم ان کی میزائل چھاونیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے اور بہت ہی کم وقت میں حیفا اور تل ابیب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایران کی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے صہیونی حکومت کے فوجی سربراہ کی حالیہ دھمکی کو نفسیاتی جنگ قرار دیا اور کہا کہ وہ ابھی تک ایران کی مسلح افواج کی طاقت اور قدرت کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے آرمی چیف کی دھمکیاں نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے اور اگر حقیقت بھی ہو تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ماضی میں فرمایا تھا کہ اگر صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف چھوٹی سی بھی بیوقوفی کی تو ہم ان کی میزائل چھاونیوں کو نشانہ بنائیں گے، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے تیاری کی گئی ہے اور بہت ہی کم وقت میں حیفا اور تل ابیب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ناظرین، شمالی شام کے علاقے جرابلس میں گاڑی میں نصب بم کے پھٹنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فرات ڈھال کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں سے پاک کردہ علاقے میں گاڑی میں نصب بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس دوران 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جائے وقوع پر تحقیقات کرنے والے پولیس اہلکار اس حملے کے پیچھے PKK کے کارفرما ہونے کے احتمال پر غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ترکی کی ہلال احمر نے شام کے علاقے چشم آمنہ کی تحصیل تل آباد کے 100 ضرورت مند افراد کو امداد فراہم کی ہے۔ شام میں انسانی امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ترکی کی ہلال احمر کے پروگرام میں شان علی عرفہ کے ڈپٹی گورنر ووزہا ییردی اتاک اور ترک ہلال احمر کے شام کے کوآرڈینیٹر آیحان قاراگل نے بھی شرکت کی۔ اس تناظر میں تل آباد میں محتاج 100 خاندانوں کو حفظان صحت کے کٹس، کھانے کے پارسل اور کمبل وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔